وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 66. آج کا ایک ہی موضوع ہے، کیا ہمارے تمام گناہ یکدم معاف ہو سکتے ہیں؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الاشرار. اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم ان اشخاص کو یہاں نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے. اتخذناهم سخريا ام زاغت عنهم الابصار. کیا ہم ان کا ناحق مذاق اڑاتے تھے یا ہماری آنکھیں انہیں پہچاننے سے چوک گئی تھیں؟ یہ عمار، خباب، سہیب، بلال اور سلمان رضی اللہ عنہم جیسے فقراء اور درویش تھے. ان ذلك لحق تخاصم اہل النار. بے شک یہ اہل جہنم کا آپس میں جھگڑنا یقیناً حق ہے. قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. فرما دیجئے میں تو صرف ڈر سنانے والا ہوں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو یکتا سب پر غالب ہے. سامعین کرام، سورہ صاد آیت نمبر 66. رب السماوات والارض وما بینہما، وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو اس کے درمیان ہے. العزیز الغفار، وہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے. سامعین کرام، گزشتہ آیت، اس آیت کا مضمون گزشتہ آیت سے جڑا ہوا ہے. گزشتہ آیت تھی قل انما انا منذر وما من الہ الا اللہ الواحد القہار، کہ دیکھو میں تو صرف ایک ڈرانے والا ہوں اور بات یہ ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی معبود ہے اور وہ یکتا ہے اور وہ غالب ہے. آج وہی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ دیکھو وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما جو اس کے درمیان ہے، العزیز جو غالب ہے، غفار بخشنے والا ہے. سامنے کرام، بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو اس صورت کے مضامین تمام توحید کے نقطے کے گرد گھومتے ہیں. اور بات اصل میں یہ ہے کہ توحید جو ہے میری اور آپ کی دنیا کی زندگی کا جو کامیابی کا نقطہ ہے وہ توحید کے گرد گھومتا ہے. یہ بات اچھے طریقے سے، اصل میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ لوگ توحید کے مضمون کو نہ تو جانتے ہیں، نمبر ایک، نہ اس کا معنی جانتے ہیں، نہ اس کے تقاضوں پر عمل کرتے ہیں. اور بات یہ ہے کہ یہ بہت غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، تمام
جو کامیابیوں کی جڑ جو ہے، ایک بات نوٹ کر لیں، وہ توحید میں ہے۔ توحید کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، نمبر ایک۔ تھوڑی سی میں تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ آپ اپنے آپ کو پہچان لیں، اپنی حقیقت کو پہچانیں کہ آپ ہیں کون۔ ہماری حقیقت جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ ہماری حقیقت، وہ حقیقت ہماری یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ ایک روح ربانی ہے، جو کہ یہاں ابھی اس کا تذکرہ آئے گا آگے، مضمون شیطان اور آدم کا جو قصہ ہے اس میں حقیقت آدم کا تذکرہ آئے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ ظاہر نہیں بلکہ باطن ہے، یعنی روح کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے، اور اس کی کامیابی جو ہے یہ، یعنی اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے لیے پیدا کیا ہے، یعنی اپنے تقرب کے لیے، اور اس کو اپنے دیدار کے شرف سے اور اپنی قربت کے شرف سے اور اپنی معرفت کے شرف سے وہ مستفیض کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اس کی ایک محبت ہے اور یہ اس کی چاہت ہے کہ ہمیں جو ہے وہ اونچے مقام پر پہنچانا چاہتا ہے۔ ہماری معراج جو ہے، اللہ کا قرب، اللہ سے ملاقات اور اللہ کا دیدار ہماری معراج ہے سامعین کرام۔ دیکھیں، ہر انسان کی، ہر مخلوق کی ایک معراج ہوتی ہے۔ یہ بات تھوڑی سی آپ غور سے سنیں۔ گندم کی فصل ہے، اس کی معراج کیا ہے کہ وہ فصل لگ کے، کٹ کے، انسان کے کھانے کے لیے تیار ہو جائے، دانہ آپ روٹی کھاتے ہیں، روٹی تیار ہو جائے، یہ گندم کی فصل کی معراج ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، مثال کے طور پہ بکری ہے، گائے ہے، بیل، بھینس، اونٹ، یہ چکن وغیرہ، ان کی معراج کیا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ دیں۔ بعض تو محض کھانے کے لیے، چکن سے آپ تو اور کوئی کام نہیں لے سکتے سوائے کھانے کے، اور باقی جو بڑے جانور ہیں اس سے آپ سواری بھی کرتے ہیں اور اس کو اور کام میں بھی لاتے ہیں، پھر اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں، یہ اس کی معراج ہے۔ بکری آپ کو یعنی گوشت مہیا کرتی ہے، وائٹ میٹ، یہ اس کی معراج ہے۔ اونٹ جو ہے آپ کے لیے سفر کا کام بھی کرتا ہے، اس کا گوشت بھی ہے، اس کا دودھ بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ اس کی معراج ہے۔ ہر ایک چیز کی ایک معراج ہوتی ہے، ایک بلند، ایک اس کی ترقی یا اس کا ایک مقصد۔ شہد کی مکھی ہے سامعین کرام۔ یہ مضمون اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور اس پہ وقت اس لیے دے رہا ہوں کہ ہم لوگ اپنی معراج سے غافل ہیں۔ ہم لوگ ایک دھوکے میں پڑ گئے، اور معراج یعنی معراج ہم اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں بہت سے زیادہ پیسے کما لیں، ایک گھر، عالی شان گھر بنا لیں، اور ایک گاڑی ہو، ایک بنگلہ ہو، نوکر چاکر ہو، یہ وہ، اچھا کھائیں، اچھا پہنیں، اچھا رہیں، ہم یہ معراج سمجھتے ہیں۔ اور یہ ایسی بات نہیں ہے سامعین کرام، میں سنتا رہتا ہوں، دو دوست، اسکول کے زمانے کے دو دوست جب 40 سال بعد جو ہے ملتے ہیں، شادی وادی ہو چکی ہوتی ہے بچوں کے، تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتا ہے کہ بھئی کیا حال ہے بھئی، 20 سال کی عمر میں ہم اکٹھے تھے، اب 60 سال کی عمر میں مل رہے ہیں، بتاؤ کیا ہوا، کیا کمایا، کیا کیا؟ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کا بہت لاکھ لاکھ شکر ہے، ڈاکٹر بن گیا میں، اور میں نے پریکٹس چل رہی ہے، اسپتال میں بھی ماہر سرجن ہوں اور پریکٹس چل رہی ہے، اور گھر میں نے وہاں پوش علاقے میں گھر بنا لیا ہے، بڑا گھر ہے، بچے ہیں، شادی ہے، 3 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹے ہیں، اللہ کا بہت بہت شکر ہے۔ یہ ذلیل دنیا کو آپ نے اپنی معراج کیسے سمجھ لیا؟ اول تو یہ آپ نے دیکھنا ہوگا، کیوں اس پہ اتنا فخر کر رہے ہیں دنیا پہ؟ یہ سب کچھ جو آپ نے کمایا ہے، یہ چشم زدن میں کوئی حادثہ آ جائے گا اور یہ سب کچھ، آپ اس سب کچھ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس پہ اتنا تفاخر کہ یہ ہے، اور اللہ کا بہت بہت بھئی شکر کے لیے، یہ تو ضروریات ہیں، یہ تو آپ کا رب دے گا، رب السماوات والارض ہے، یہ تو آپ کی ضروریات ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ نے تقسیم کر دی ہیں، آپ کو جو مقسوم ہے وہ مل رہا ہے، مقسوم سے زیادہ تو آپ کو مل نہیں سکتا۔ شکر کے لیے تو اور چیزیں ہیں سامعین کرام، یہ ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس پہ شکر ادا نہ کریں، لیکن حقیقی جو نعمتیں ہیں وہ تو اخروی ہیں، وہ تو باطنی ہیں۔
بہرحال میں آپ کا وہ کہہ رہا تھا نا کہ ہماری زندگی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی، یہ بات اپنی معراج کو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اور ہم نے اپنی معراج جو ہے وہ ظاہر کو بنا لیا ہے، وہ ظاہر کو بنا لیا ہے، اور اسی پر ہم حسد اور رشک اور غبطے میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو ایک نامناسب سی چیز ہے۔ آپ کی معراج، انسان کی معراج یہ نہیں ہے، سامنے دنیا انسان کی معراج نہیں ہے، یہ بات اچھے طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ ہماری معراج کیا ہے؟ رب، اللہ سے ملاقات، قرب الہی، اللہ کی معرفت الہی، اللہ کا دیدار الہی، یہ ہماری معراج ہے سامنے کا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری معراج تو تیرا رب ہے، تیرا پہنچنا تو رب کے پاس ہے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، اے انسان تم خوب محنت کرتے ہو اپنے رب کی طرف، کادح الی ربک کدحا فملاقی، بس یقین جانو کہ تمہاری ملاقات اس سے ہو جائے گی، فملاقی۔ تو معراج یہ یعنی سامنے کرام، میں اور آپ ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں، تو بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی ذہنیت بدلنے کی ضرورت ہے۔ معراج ہماری اللہ ہے سامنے کرام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ اس سر کی آنکھوں سے انہوں نے معراج جسم اور روح روح مع الجسم معراج ہوئی تھی۔ اور وہ معراج تو دیکھیں 12ویں سال جو ہے معراج ہوئی تھی، اور وہ دیگر معاملات تو جو واقعات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن ایک مقام ایسا آیا سامنے کرام، رب سے جو سفر تھا، جو درجات تھے، جو مراتب تھے، طے ہوتے رہے، پھر ایک مقام ایسا آیا کہ مقرب ترین فرشتے نے کہا کہ حضور اس مقام کے بعد میں اگر ایک تھوڑا سا بھی آگے جاؤں تو میں جل جاؤں گا، میں تاب نہیں لا سکتا۔ یہ معراج ہے، یہ معراج انسان ہے سامنے کرام۔ یہ اچھے طریقے سے یہ بات ذہن نشین کرنی چاہیے کہ ہماری معراج جو ہے وہ رب ہے، اللہ۔ اس سے بڑی منزل ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی منزل ہو ہی نہیں سکتی سامنے کرام۔ تو اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، اللہ ہماری معراج ہے، اللہ تک ہم نے پہنچنا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ بہرحال یہ دیکھیں، اگر ایسا ہو گیا کہ اللہ کو اپنے منزل بنا لیا تو اب کیا ہے، ہم اللہ کو اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ رب تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ذریعہ کیا ہے کہ آپ اللہ کو الہ واحد تسلیم کر لیں۔ کیا مطلب؟ آپ زندگی اپنی مرضی سے نہ گزاریں تو آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ یہ مختصر ترین طور پہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ تو جب اللہ کی مرضی سے آپ زندگی گزارنا شروع کریں گے تو آپ اپنی معراج تک پہنچ جائیں گے۔ باقی تو تفصیلات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو حضور تشریف لائے وہ انسان کو توحید کا درس دینے کے لیے آئے کہ لوگوں تمہاری منزل اللہ کی طرف دعوت دینے کے لیے اور توحید کا درس۔ لیکن توحید کو آپ جان لیں، کم از کم میرے جو سامعین ہیں ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جب میں توحید کی بات کرتا ہوں کہ تو میرا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ آپ کی منزل ہو، توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ، تو اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے سامنے سر جھکا دینا ہی میں ہماری کامیابی ہے۔
اللہ تعالیٰ نے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جس نے بھی اپنا سر جھکا دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اس میں یہ مخلص بھی ہے، اس کے لیے اجر ہے، فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سامنے کرام، تو بہرحال اب وہ اس رب کو یعنی رب کے سامنے اللہ کو معبود بنانے کے لیے پھر دلائل درکار ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تو پھر دلیل چاہتا ہے، اور حق بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کا طریقہ دلیل سے ہے، معجزات سے نہیں ہے۔ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میں لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں علی وجہ البصیرہ، بصیرت کی بنا، تو بصیرت کی بنا لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا اور بلانا، یہ مبلغ کی ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو یہاں آج کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس میں دلیل ہے، اللہ کو اپنی معبود تسلیم کرنے کے لیے دلیل ہے۔ اور پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا اللہ الواحد القہار، ایک ہے اور غالب ہے۔ آج کا جو سبق ہے رب السماوات والارض وما بینہما، العزیز الغفار، غالب ہے العزیز اور اس پہ تو خیر انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے، پہلے رب السماوات والارض ہے، آسمانوں اور زمین کا رب ہے، تو اس میں بھی ہوں اور آپ بھی ہیں، لیکن اس کا درجہ ایک بڑا ہے۔ سامنے کرام آپ دیکھیں تمام کائنات کی ربوبیت، اس کی ضروریات کون پیدا کر رہا ہے؟ دیکھیں سورج ہے، مثال چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، سورج ہے، کروڑوں سال ہو گئے، پتہ نہیں کتنے سال ہو گئے سورج بنا ہے، اور اس میں آگیں جل رہی ہیں، گیسز جل رہی ہیں۔ اب وہ یہ کیسی گیسیں ہیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں رہے؟ ہم تو ایک الاؤ کو روشن کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں وہ بجھ جاتا ہے، اور جلانی پڑتی ہیں، لکڑیاں دینی پڑتی ہیں، یہ جناب یہ تو ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ تو کتنے کروڑوں لاکھوں سال ہو گئے ہیں، اور سورج جو ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کر رہا ہے۔ سامنے کرام اب کس طریقے سے یہ تو وہ مالک جانتا ہے، لیکن یہ کام اس کے لیے بہت آسان ہے۔ زمین و آسمان کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اتنی ڈھیر ساری مخلوقات پیدا کی ہیں، ہم اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، لیکن ہمارے علاوہ لاکھوں قسم کی مخلوقات ہیں، کسی کی کوئی خوراک ہے، کسی کی کوئی خوراک ہے، کسی کا کوئی مزاج ہے، کوئی مزاج ہے، تو ہر ایک کی، ہر مخلوق کی غذا اس کو بہم پہنچائی جا رہی ہے۔ اب شیر جو ہے مثال کے طور پہ، ایک جوان شیر جو ہے وہ ایک وقت میں غذا جو ہے اس کی 35 کلو گوشت ہے، 35 کلو گوشت ہے، اس کا مطلب چلیں 30 کلو لگا لیں، 40 کلو نہیں لگائیں، 30 کلو لگا لیں، تو یہ 400 روپے کلو گوشت ہو گیا، تو یہ 30 کلو گوشت جو ہے وہ 12,000 روپے کا ہے، یعنی 12,000 روپے کا 12 یا 15,000، 35 جو ہے 15,000 روپے لگا لیں، 15,000 روپے کا گوشت وہ ایک وقت میں کھا لیتا ہے۔ آپ شیر کو لے کے پال سکتے ہیں؟ اگر یہ پالتو جانور ہوتا تو 15,000 روپے ہر روز اس کا خرچہ ہے۔ تو اسی طرح بتیری مخلوقات ہیں سامعین کرام، گوشت خور جانور تو بتیرے ہیں، آپ کو معلوم ہے سامعین کرام۔ تو وہ ہر ایک کی مخلوق کی پیدائش، پھر اس کی ضروریات، اس کی ربوبیت، وہ کہاں رہے گا، اس کو کیسے سکن کی ضرورت ہے، کیسے لباس کی ضرورت ہے۔ سامعین کرام آپ دیکھیں یہ برفانی ریچھ جو ہے، اس کے جسم پہ کیسا لباس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور دیگر جو مخلوقات ہیں ایسے لباس تو ہمارا نہیں ہے، یہاں کسی نہ گدھے پہ ہے وہ کھال، نہ گدھے پہ ہے، یعنی اتنی گرم وغیرہ جو ہے۔ تو ہر چیز کی ربوبیت جو ہے، یہ ایک میں خاص بات کر رہا ہوں، ہر چیز کی ربوبیت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، رب السماوات والارض، ہر چیز کے یعنی ہر مخلوق کا رب جو ہے حقیقی وہ کون ہے؟ اللہ۔
اور اس تمام مخلوقات کا محور جو ہے، اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان۔ اب ہماری ضروریات کو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے، چلیں اپنی بات کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ہمیں یعنی نہ ہونے سے ہونا بنا لیا۔ اچھا، یعنی انسان، میں آج یعنی 62 سال پہلے، آج تو میں نہیں تھا، لیکن جب میں پیدا ہوا تو 9 مہینے کس نے مجھے کھانا دیا؟ بتائیے، کہ اس نے وہ اسباب پیدا کیے۔ ماں کے پیٹ میں میری پرورش میری کس نے کی؟ میری صورت گری کس نے کی؟ ابھی یہ آ رہا ہے مضمون آگے، خلقت بیدیہ، جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ تو یہ کس نے میری شکل بنائی؟ اللہ۔ ہر چیز کی تفصیل، پھر انسانی جو جسم کی تفصیلات ہیں، یہ کون؟ یہ تو اللہ ہے۔ پھر میری پیدائش سے پہلے ماں کے میرا غذا جو تھی اللہ تعالیٰ نے تیار کر دی۔ دودھ جو ہے، ماں کے بچے کی پہلی جو غذا ہے وہ ماں کا دودھ ہے، وہ کتنا زیادہ بہترین ہے، اس کی مثال ہی نہیں ہے۔ میری بہترین غذا میرے لیے تیار کر دی، آج ڈاکٹر بھی آپ کے قائل ہیں۔ تو یہ آپ، اچھا پھر ہر لمحہ جو ہے، ہر مہینے آپ کی شکل بدلتی جاتی ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی تصویر کھینچ لیں، مہینے بعد پھر کھینچ لیں، 10 مہینے بعد پھر کھینچ لیں، 10 مہینے بعد پھر، ہر تصویر جو ہے ایک دوسرے سے مختلف۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ربوبیت کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ پھر میرا سارا انتظام موت تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں اللہ کے ہاتھ میں ہوں۔ میری پیدائش، میری موت، میرا رزق، اللہ تعالیٰ مجھے دے رہا ہے رزق حقیقی۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اللہ تعالیٰ ہے جو رزق دے رہا ہے، ساری قوت کا مالک ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ تو یہ ربوبیت دیکھیں، رب میں جو رب ہے وہی مالک ہے، جو مالک ہے وہی رب ہے، جو خالق ہے وہی رب ہے، اور جو رب ہے وہی مقصود ہے۔ یہ ہمارے بارے میں ہے، وہی ہمارا مقصود ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ ہاں، یعنی ہماری منزل تو اللہ ہی ہے، ہمارا رب ہماری منزل بھی ہے۔ پھر وہ توحید کا مسئلہ ہے، مضمون تو توحید ہی کا ہے کہ اس کو ہم نے اپنا مقصود بھی بنانا ہے، اپنی منزل بھی بنانی ہے، اور اپنا معبود بھی بنانا ہے۔ اس کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے، تبھی ہم اپنے معراج تک پہنچ سکتے ہیں۔ اور جو مضمون میں نے پہلے شروع کیا تھا وہ معراج کا مضمون تھا سامعین کرام، اور میں دوبارہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری منزل جو ہے، ہماری معراج جو ہے وہ اللہ ہے، ملاقات۔ سورہ قمر کی وہ آخری آیت کو آپ پڑھیں نا، ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ متقین جو ہے فی جنات، باغات، نہریں، اور وہ سچی بیٹھنے کی جگہ عند ملیک مقتدر، کہاں؟ مقتدر بادشاہ کے پاس، اس کے دربار میں۔ تو منزل ہماری اللہ ہے۔ ایک بات، معراج ہماری دنیا میں نہیں ہے۔ ہم تو دیکھیں ایسے لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہو چکے ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی ہماری کامیابی اور معراج کی جگہ ہے۔ جس نے بہت قلیل وقت میں بہت ساری دنیا کما لی، وہ شخص اتنا ہی کامیاب ہو گیا۔ یہ انتہائی غلط فہمی کی بات ہے۔ میں آہستگی سے یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بعض اوقات وہ جوشیلی باتیں کام نہیں کرتی سامنے کرام۔ تو معراج، اپنی معراج کو پہچاننا چاہیے سامنے کرام، کہ آپ کی معراج آپ نے کہاں پہنچنا ہے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تمہاری معراج تیرا رب ہے۔
تو یہ ایک معراج کے بارے میں نے آپ کو آج یہ مضمون بیان کیا کہ معراج جو ہے ہماری ہے اللہ. دنیا ہماری منزل ہو ہی نہیں سکتی، جتنی بھی آپ کما لیں آخر کار چھوڑ کے جانا ہے، آخر کار اس کو چھوڑ کے جانا ہے. تو بہرحال رب السماوات والارض وما بینہما، جو کچھ اس کے درمیان ہے اور آسمان اور زمین جو اس کے درمیان، اس کا رب ہے. اب ساری ضروریات وہی پوری کر رہا ہے، ساری پرورش وہی کر رہا ہے. اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اسی کی طرف ہم اپنا رخ پھیر لیں. یہ عقل اور ذہن، یعنی اس کا تقاضا یہ ہے کہ جو ہماری تربیت کر رہی ہے، جو ساری نعمتیں ہمیں دے رہی ہے، تو اس کی طرف اپنا رخ پھیر لینا چاہیے، اسی کو الہ تسلیم کر کے اس کے سامنے سر جھکا دینا چاہیے. پھر اس کی دو صفات اور آ رہی ہیں، العزیز الغفار. عزیز کا معنی بھی غالب ہے، قہار کا معنی بھی غالب ہے، لیکن عزیز کے معنی میں تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ عزیز کہتے ہیں بے مثل غالب، یعنی اس جیسا غالب کوئی بھی نہیں ہے، اور وہ سب سے بڑی طاقت ہے، غالب ہے اور طاقتور ہے. ظاہر ہے کہ جو طاقتور ہوگا وہی پھر غالب ہوگا، اور غالب العزیز بے مثل غالب، اس جیسا کوئی غالب. الغفار، غفار کا مطلب بخشنے والا. اس میں تھوڑی سی تسکین کے الفاظ ہیں کہ باز آ ہر چے ہستی باز آ. تم جو کوئی بھی ہو باز آ جاؤ. انسان بعض وقت یہ کہتا ہے نا، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، بے مقصدیت کی زندگی گزارتا رہتا ہے، تو وہ گناہ جو ہے اس کے زیادہ ہوتے رہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے یار اب تو بس میں ان گناہوں میں پڑ گیا ہوں، اب میں کیسے واپس ہوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نہیں، میں بخشنے والا ہوں. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم. آپ میرے بندوں کو اطلاع دے دیجئے کہ میں تو بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ. میرا عذاب جو ہے وہ دردناک عذاب ہے. سامنے کرام العزیز الغفار، یعنی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو. سبحان اللہ. تو جب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ میری منزل ہے، اللہ میری معراج ہے، آپ اسی لمحے جو ہے اللہ کی طرف رجوع کر لیں. اس کا طریقہ کار میں نے بیان کیا بھی ہے، پھر بھی آ جائے گا. اور اللہ کی طرف رجوع کر لیں، اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر لیں اور کہہ دیں کہ لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول. سامنے کرام، تو بہرحال یہ آج کا سبق تھا، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار. رب ہے وہ، ترجمہ سنائیں. رب السماوات والارض، رب ہے وہ آسمانوں اور زمین کا، وما بینہما، اور جو اس کے مابین ہے. العزیز، وہ غالب، بے مثل غالب. الغفار، بخشنے والا، بہت بخشنے والا. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. The Lord of the heavens and the earth, and everything between them, the mighty, the forgiver. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.